اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ اور تم مومن نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی چیز کی طرف کہ جب تم وہ کرنے لگو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور طریقہ کار آپ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلانا، جب آپ ایک دوسرے سے ملیں تو اس پر سلامتی بھیجیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان دل میں پیدا ہوگا، اور جب ایمان پیدا ہوگا دل میں تو وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ابھی بھی تھوڑی سی کنفیوژن میں دیکھ رہا ہوں۔ اسم کو آپ حالت رفع میں دیکھ رہے ہیں تو حالت رفع میں فاعل ہوگا آپ کا، یہاں پر فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں تھا، نصرہ اس نے مدد کی، یہاں پر وہ اس جو ہے اس کو میں نے ظاہر کر دیا، زید نے مدد کی۔ اعراب نہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ فاعل ہے کہ مفعول ہے۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ زیدن زید نے مدد کی۔ نصرہ زیدن اس نے زید کی مدد کی، اس نے مدد کی زید کی۔ اب زید مفعول ہے، وہاں پر زید فاعل تھا، یہاں پر زید مفعول ہے۔ اعراب ہمیں بتا رہا ہے۔ نصرہ اس نے اس کی مدد کی۔ پہلے جملے میں آپ کا فاعل ضمیر تھا، دوسرے جملے میں آپ کا فاعل ظاہر تھا، تیسرے جملے میں آپ کا فاعل ضمیر تھا لیکن مفعول ظاہر تھا۔ اب چوتھے جملے میں آپ کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیر کی صورت میں استعمال ہو۔ نصرہ اس نے اس کی مدد کی، ہی ہیلپ ہم۔ بالکل اس حوالے سے آپ دیکھیں دونوں آپ کے پروناؤنز ہیں۔ اب ہم کون سا کیس آپ استعمال کر رہے ہیں، ہی کون سا کیس استعمال کر رہے ہیں، آپ کو میں خوب پتہ ہے، اس لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی جاننے کی، لیکن عربی زبان میں اس کا خاص آپ خیال رکھیں گے کہ ناصرہ ہو۔ اچھا اب ایک جملہ میں آگے لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس جملے میں نے فاعل کو ظاہر کر دیا اور مفعول کو ضمیر کی صورت میں رہنے دیا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہماری جملہ فعلیہ کی نارمل ترتیب کیا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول، یہ ہماری نارمل ترتیب ہے، ٹھیک؟ اس اعتبار سے اگر ہم اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہمارا کیا بنے گا یہ جملہ؟ نصرہ، اس کے بعد فاعل آئے گا، ٹھیک ہے؟ فاعل ہمارا اور اس کے بعد ہمارا مفعول آئے گا۔ اب مفعول ہمارا ضمیر کی صورت میں ہے تو ہمارے سیکھنے کے اعتبار سے یہ شکل بنتی ہے
لیکن ضمیر یہ حالت نصب اور جر والے ضمائر جو یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں آپ کو یہ عجیب سا لگ رہا ہے یہاں لکھا ہوا. ایسی صورت میں رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا جملہ آ جائے جس میں آپ کا فاعل ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو, تو اس صورت میں مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھا جاتا ہے. اس وقت جملہ فعلیہ کی ترتیب میں تبدیلی لے آئی جاتی ہے, یعنی فعل اس کے بعد پھر مفعول آ جاتا ہے اور پھر فاعل آتا ہے. تو اس کو صحیح جملہ یہ آپ کا بنے گا نصرہ زید, نصرہ زید. جی ہاں جی, میں نے ادھر سیدھا پیش لگایا ادھر الٹا پیش لگایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی ماشاء اللہ. یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے ہم یہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اس پر کبھی سیدھا پیش آتا ہے, کبھی الٹا پیش آتا ہے, کبھی سیدھی زیر آتی ہے, کبھی کھڑی زیر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پچھلے حروف کی حرکت ہے. اس سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس پر الٹا پیش لکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو نصرہ زید. ہاں اگر آپ کا مفعول بھی ظاہر ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید نے حامد کی مدد کی, تو اس میں ہم اسی ترتیب کو سامنے رکھیں گے. نصرہ زید حامد. ٹھیک ہے, تو یہ جملے آپ دیکھیں بورڈ پہ آپ کے سامنے 4 اور 2 6 جملے لکھے ہیں. یہ 6 جملے آپ سمجھ جائیں, اس پہ غور کریں, یقین کریں آپ کا فعل کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہی صورت ہو سکتی ہے. آپ کا فاعل ضمیر ہوگا, آپ کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے, آپ کا مفعول ظاہر ہو سکتا ہے, آپ کا مفعول ضمیر ہو سکتا ہے, آپ کا فاعل مفعول دونوں ضمیر ہو سکتے ہیں, آپ کا فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہو سکتے ہیں, آپ کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے, مفعول ضمیر ہو سکتا ہے. تو یہ کمبینیشنز ہیں سر. تو یہ 6 جملے اگر آپ طریقے سے کوئی اور ورب جو ہے استعمال کر رہے ہیں, جیسے یہ نصرہ یہاں ہے, آپ وہاں پر کوئی اور ضربہ استعمال کر لیں اور ورب استعمال کر کے اس طرح کی پریکٹس کر لیں, تو یقین مانیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے امید ہے کہ آپ فعل پر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دسترس حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا, یہ جملہ لکھا ہوا کے سامنے کہ نصرہ زید حامدن, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فاعل نے پہلے آنا ہے. ہمیشہ ہم فاعل اور مفعول کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یہ جملہ نصرہ حامدن زیدن بھی ہو سکتا ہے, لیکن نارمل ترتیب یہ ہوتی ہے. ترتیب لازمی طور پہ ہم نے چینج کب کرنی ہے, وہ صورت یہ ہے کہ آپ کا فاعل ظاہر ہے اور مفعول ضمیر ہے. اس صورت میں آپ لازماً وہ چینج کریں گے, ورنہ آپ نارمل ترتیب رکھیں گے. اور ہم چونکہ نارمل ترتیب سے چل رہے ہیں تو اس لیے ہم جملوں کو ٹرانسلیٹ اسی طریقے سے کریں گے. کہ جی یہ کچھ چیزیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی, 1-2 پوائنٹ یہ ہو گئے. اب ایک ٹاپک میں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کو ڈیٹیل سے تو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آخری دنوں میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے, اس لیے کہ اگر آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوا ہے کوئی اور بک پڑھنے کا, تو اس میں آپ کو مفعول کی مختلف اقسام پڑھنے کو ملیں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہلکا سا ایک آپ کو تعارف کراتا چلوں. وہ صرف تعارف ہوگا, ایک ایگزامپل ہوگی اس کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم اس کو پڑھیں گے اپنے اس کورس کے آخری ایام میں, ٹھیک. تو اب اس ٹاپک کو ذرا سمجھے گا. مفعول کی اقسام. مفعول کی اقسام پڑھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھوں گا صرف اردو میں, اور پھر آپ سے میں نے نتائج نکلوانے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے نتائج نکالتے ہیں.
زید نے حامد کی مدد کی، سادہ ترین جملہ ہے، اس کو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. جملہ لکھوں گا میں، اس کی عربی لکھوں گا، اور اس کے بعد مفعول کی وہ جو قسم استعمال ہوئی ہے اس کا نام آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سبق کور ہو جائے گا. یہ ساتھ سے ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں. وہ مفعول جس پر فعل واقع ہو، یہ وہی مفعول ہے. وہ مفعول جس پر فعل واقع ہو. اللہ نے زمین کو پیدا کیا، خلق اللہ الارض، ٹھیک. جس پر فعل واقع ہو، جسے ہم نے مفعول کا نام دیا ہے، اس مفعول کا، اب چونکہ ہم مفعول کی اقسام پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس کا ایک خاص نام ہوگا. وہ مفعول جس پر فعل واقع ہو اس کو گرامر کی اصطلاح میں مفعول بھی کہا جاتا ہے. اب یہ ٹرمز ہیں، بس صرف آپ اس کو نوٹ کر لیں، سن لیں، ذہن سے تو نکل جائیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے آخر میں تو اس پر کچھ نہ کچھ ریفرنس ہوگا. یہ ہمارا مفعول بھی ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو. زید صبح کے وقت گیا. اس جملے میں کام کیا ہوا ہے؟ جانے کا، ٹھیک ہے. فعل ماضی استعمال ہوا گیا، اور اس کا فاعل کون ہے؟ زید. اب یہ صبح کے وقت، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ فعل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی عربی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. پہلے زید گیا کی عربی کیا ہوگی؟ ذہب زید. ذہب زید، زید گیا. اب صبح کے وقت صباحا، فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں. وہ لفظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتائے اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں. وہ مفعول فیہ کہلاتا ہے. سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا ان کے بھائیوں نے، تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً. عشاء کا لفظ ہے نا، حالت نصب میں دیکھا ہے آپ نے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کے وقت، رات کے وقت، یا عشاء کے وقت. تو وہ نصب میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ فعل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہا ہے، لہذا وہ مفعول فی ہے. تو مفعول فی آپ کا ظاہر ہے، جب مفعول ہم نے اسے کہہ دیا تو مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ صباحن. اسی طرح آپ قرآن میں بہت سارے الفاظ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، بکرتن، اصیلن، ٹھیک ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں، الیوم، ٹھیک، یہ سارے الفاظ حالت نصب میں استعمال ہوں گے، اس لیے کہ یہ مفعول فی ہوتے ہیں.